نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 57 حدیث نمبر 1485۔ باب اخذ صدقۃ التمر عند صرام النخل وهل یترک الصبی فیمس تمر الصدقہ۔ باب ہے کھجوروں کا صدقہ لینا کھجوروں کی کٹائی کے وقت، ان کے توڑنے کے وقت۔ اور اس باب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ کا چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا جائے، فَيَمَسَّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ وہ صدقے کی کھجوروں کو ہاتھ وغیرہ لگائے، ان کے ساتھ کھیل وغیرہ کر سکے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے حصے میں کہ زرعی پیداوار پر عشر اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب فصل کو کاٹا جائے گا، اگر باغ ہے تو پھل کو توڑا جائے گا، اسی وقت اس کا عشر دینا لازم ہے۔ جبکہ باقی چیزیں روپیہ پیسہ سونا چاندی اس پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس طرح مال مویشی حیوانات ان کے اندر بھی سال گزرنا، سال گزرنے پر اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن زرعی پیداوار خواہ وہ فصل کی شکل میں ہے یا باغات کی شکل میں، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں، بلکہ جب پھل توڑا جائے یا جب فصل کی کٹائی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ لازم ہے، جس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ عشر بھی حقیقت کے اندر زکوٰۃ ہی ہے، تو چونکہ عشر کا مراد 10واں حصہ، تو اس کا نصاب جو ہے وہ بارانی زمین کے اندر 10واں، اور جس کے اندر پانی محنت و مشقت سے لگتا ہے اس میں 20واں، اس لیے اس کو عشر کہا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہی۔ تو بہرحال اگر ایک زمین میں سال میں 2 مرتبہ فصل 3 مرتبہ فصلیں لی جاتی ہیں، تو خواہ فصل 3 مہینے بعد تیار ہو جائے، 2 مہینے بعد تیار ہو جائے، جب اس کی کٹائی ہوگی تو اس میں سے عشر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ تو اس پہلے حصے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب اخذ صدقۃ التمر کھجوروں کا صدقہ یا صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، جس کو ہم عشر کہیں گے۔ کھجوروں کا عشر لینا عند صرام النخل کھجوروں کی کٹائی کے وقت جب ان کو توڑا جائے۔ زرعی پیداوار میں عشر کے زکوٰۃ نکالنے کے لیے سورۃ الانعام کے آیت نمبر 141 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حصہ نکال کر دے دو، تو ثابت ہوا قرآنی نص سے کہ جس دن فصل کو کاٹنا ہے، کاٹنے سے مراد اس کو صاف ستھرا کر لینا ہے، مثلا گندم کو بھوسے سے الگ کر لینا ہے، باقی چیزوں ان کو کھلیان وغیرہ کو تھریشر کے ذریعے یا باقی کسی طریقے سے دانے الگ کر لیے جائیں، تو اس کو اس وقت ان میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ باقی رہا کہ جن سبزیوں جن فصلوں کے سٹاک جو نہیں کی جا سکتی، جس طرح سبزیاں ہیں یا اس طرح پھل جو سٹاک نہیں ہو سکتا، تو کیا ان کے اندر بھی عشر آئے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہر ایک خواہ وہ سبزی کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، پھلوں کی شکل میں ہے، جو بھی نصاب کو پہنچے اس میں عشر ہے۔ جبکہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ زکوٰۃ عشر ان میں ہے جو سٹاک ہوتی ہیں، ذخیرہ ہوتی ہیں، تو جو وقتی طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں عشر تو نہیں ہے، ویسے اپنے طور پر اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دیا جائے تو فبیہا۔ دوسرا، ٹھیکے پر اگر زمین ہے تو اس کا عشر کس پر آئے گا؟ اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ جو پیداوار اٹھانے والا ہے، جس نے کاشت کی ہے، عشر اسی پر آئے گا۔
جس نے زمین کی پیداوار حاصل کرنی ہے عشر اس پر آئے گا، جو زمین کا اصل مالک جس نے ٹھیکے پر دیے اس پر عشر نہیں۔ ہاں اس پر وہ ٹھیکے کی جو رقم ہے وہ رقم وصول کرنے کے بعد جب سال گزرے گا، سال بھر اس کے پاس رہے تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ باقی رہا کہ ایک حصے پر جو کاشتکاری کے طور پر زمین دی جاتی ہے اس میں عشر کس پر ہے؟ اس میں عشر ہر ایک دونوں فریقوں پر آئے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کل پیداوار کو ملا کر اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے اس میں عشر نکلے گا یا ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ۔ مثلا اگر 5 وسق ہے، 5 وسق تقریباً 16 من کے لگ بھگ بنے گی، یعنی 15 من اور 30 کلو کے لگ بھگ، تو 16 من لگائیں، اتنی اگر آمدن ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ، اس میں عشر آئے گا۔ کیا 1 ایکڑ میں سے 16 من ہوتی ہے تو پھر وہ مالک اور مزارع وہ تقسیم کرتے ہیں تو 8 من آئے گی، تو 8 من میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیا اس میں زکوٰۃ عشر دیں گے یا اس کی مجموعی شکل کو دیکھا جائے گا؟ اس کے اندر امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ایک جو اپنے حصے سے عشر نکالے گا اور صاف ظاہر کہ یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا حصہ جب وہ نصاب کو پہنچے گا۔ تو اس کے اندر اور بعد نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن کے الفاظ یہ کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کٹائی کے وقت دیکھنا ہے جو پیداوار ہوئی ہے کیا وہ عشر کی مقدار کو پہنچتی نصاب ہے، اگر ہے تو اس میں پہلے نکالا جائے گا، بعد میں اس کی تقسیم ہوگی۔ باقی زرعی پیداوار میں کوئی اور اخراجات جو اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، مثلا اس کے اندر کھاد ہے، سپرے ہے، دیگر اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں کہ کٹائی کے وقت اس کا حصہ دو۔ تو یہ پانی کا شریعت نے اعتبار کیا ہے کہ پانی یا وہ خود بخود بغیر محنت مشقت کے حاصل ہونے والا یا محنت مشقت اور اخراجات والا ہے، اس کا اعتبار کیا ہے۔ اگر کوئی محنت مشقت نہیں، قدرتی پانی ہے تو پھر اس میں 10 من پر 1 من ہوگی، 10واں حصہ۔ اگر اس پر اخراجات ہیں، محنت مشقت، تو پھر 20واں حصہ۔ تو پانی ایک فصل کے لیے لازمی چیز ہوتی ہے، اس کا تو اعتبار کیا۔ باقی سپرے ہے، کھاد ہے، باقی جو اس کے اندر پیداوار کو بڑھانے کے ذرائع ہیں، تو یہ انسان اپنی سہولت کے لیے کرتا ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1485، حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدی قال حدثني ابی حدثنا ابراہیم بن طحمان عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند ثرى من نخل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی کٹائی کے وقت، کھجوروں کو توڑنے کے وقت کھجوریں لائی جاتی۔ فیجیء ھذا بتمرہ، یہ آدمی اپنی کھجوریں لے کر آتا، وہ ھذا بتمرہ، اور یہ اپنی ہر ایک اپنی جو جب اس کی توڑی جاتی ہے تو لے کر آتا۔ حتی یصیر عندہ قوم من تمر، یہاں تک کہ آپ پر کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا، ہر ایک اپنے حصے کے لاتا، وہاں جمع کرتے جاتے، ایک ڈھیر ہو جاتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کھجوریں اسی پر قیاس کیا جائے گا باقی پھلوں کو اور اجناس کو، کہ ان کی جب کٹائی ہوگی اس وقت اس میں عشر دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی سال وغیرہ گزرنے کی مدت نہیں۔ باب کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ حال یترک الصبی، کیا بچے کو چھوڑ دیا جائے، فیمس تمر الصدقہ، وہ صدقے کی کھجوروں کو چھوئے، ہاتھ لگائے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما وہ ان کھجوروں کے ساتھ کھیلتے، جو صدقے کی عشر کی کھجوریں جمع ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے جیسے کھیلتے ہیں۔ فاخذ احدہما تمرۃ، ایک دن ایک بچے نے ایک کھجور لی، فجعل فی، اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔
اور حدیث نمبر 1491 میں آگے آ رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت حسن بن علی ہیں، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرج من فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے وہ کھجور اس کے منہ سے نکال دی۔ فقال اما علمت ان آل محمد لا یاکلون صدقہ، آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو پتہ نہیں کہ آل محمد وہ صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس دوسرے حصے سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے اگرچہ مکلف نہیں ہے تو اس طرح کی صدقے خیرات کی چیز کے ساتھ کھیل تماشا تو کر سکتے ہیں، دل بہلا سکتے ہیں، جس طرح بچے جو ہے اس طرح کے موقع پر کھجوریں جو ہے ان کو اوپر سیٹ کر رہے ہیں، ان کو بکھیر رہے ہیں، ترتیب لگا رہے ہیں، تو اس طرح کا چلو بچوں کو کھیلنے کا موقع دے دیا جائے، لیکن ان کی تربیت کا ذمہ دار چونکہ مکلف لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے بڑے جو ہیں مکلف بڑے لوگ جو ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے عشر کے مستحق نہیں ہے تو پھر ان کے بچے بھی مستحق نہیں ہے۔ تو البتہ بچوں پر یہ نظر رکھنی چاہیے وہ اس طرح کا جو چیز ان کے لیے جائز چیز نہیں ہے اس کو استعمال کر لیں۔ کھیل کے حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کھائیں تو جس طرح بڑوں کے لیے وہ مثلا بڑے وہ غنی آدمی ہے اس کے لیے زکوٰۃ عشر جائز نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آل رسول میں سے جس طرح بڑوں کے لیے صدقہ خیرات جائز نہیں ہے، ان کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ خیال بچوں کا کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جو مال ان کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ حتیٰ کہ ایک بچے نے کھجور کا دانہ منہ میں ڈال بھی دیا تو آپ نے انگلی ڈال کر نکال دیا، یہ ایک تربیت تھی۔ اگر آپ اس کو نرمی سے چھوڑ دیتے کہ چلو بچہ ہے تو دوبارہ بچہ پھر اس طرح کرتا، تو آپ نے جب اس کو سختی سے نکالا تو بچوں کو تنبیہ ہوگی کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 58، باب من با ثمارہ او نخلہ او ارضہ او زرعہ، باب ہے جس نے اپنا پھل، اپنی کھجوریں یا اپنی زمین یا اپنی کھیتی کو بیچا، وقد واجب فی العشر او صدقہ، اور اس کے اندر عشر یا صدقہ واجب ہو چکا تھا، فأد الزکوٰۃ من غیرہ، وہ زکوٰۃ کسی اور چیز سے ادا کر دے۔ او با ثمارہ، یا کہ بیچے اپنا پھل، ولم تجب فی صدقہ، جس کے اندر صدقہ واجب نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پھلوں میں پختگی ظاہر ہونے کے بعد اور سرکاری خرچ اور اندازہ لگانے کے بعد بھی درخت فروخت کیے جا سکتے ہیں، اور البتہ واجب عشر وہ جو مالک ہے وہ کسی اور چیز سے ادا کر دے۔ مثلا باغ تیار ہو چکا ہے، اس کا پھل جو خطرے سے باہر ہو چکا ہے، اور سرکاری سطح پر اس کا خرچ اور اندازہ لگا کر اس کے ذمے لگا دیا گیا کہ آپ کو 20 من کھجوریں یا 20 من گندم 20 من فلاں چیز وہ آپ کو عشر بنتا ہے۔ اب آپ اس کو جیسے تھوڑا تھوڑا توڑیں، زیادہ توڑیں، جیسے مرضی توڑیں، یہ اتنی آپ کے ذمے ہو چکی ہے، اتنا عشر آپ کا بنتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ باغ کو بیچ دیتا ہے تو عشر تو اس کے ذمے آ چکا تھا، تو یا تو اس میں سے جس کو بیچا ہے اس کو بتلائے کہ بھائی باقی میں نے تمام بیچ دیا ہے، اتنے من کھجور جو ہے وہ عشر کی ہے وہ میری طرف سے آپ نے ادا کر دینی، یا مجھے دے دینا، میں خود ادا کر دوں گا۔ اگر یہ نہیں تو جو اس کے ذمے خرچ لگا کر عشر ہو چکا تھا وہ روپے پیسے کی شکل میں ادا کر دے، کسی اور جنس کی شکل میں ادا کر دے، یا وہی جنس بازار سے لے کر وہ اس کو عشر میں دے دے۔ مثلا اس کے ذمے 20 من گندم آ چکی تھی تو وہ 20 من گندم کسی اور سے خریدے، وہ عشر میں دے دے، اس کی رقم غریبوں مسکینوں کو دے دے۔ تو بہرحال خطرے سے باہر ہونے کے بعد جو بیچنے کے قابل ہوتی ہے اس کا خرچ لگا دیا گیا ہو تو تب بھی وہ فصل کو جنس اور باغات کو بیچا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب خرچ لگا دیا گیا، پھل کے پختگی ظاہر ہونے کے بعد خرچ لگا دینے کے بعد اب اس کو بیچنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے
کہ اس باغ میں اس فصل میں وہ عشر جو ہے وہ غریبوں کا حق متعین ہو چکا ہے. تو جب غریبوں کا حصہ متعین ہو چکا ہے وہ انسان کا ملک نہیں ہے. مثلا اس کے باغ میں باغ کا عشر 20 من بنتا ہے تو اب 20 من کا وہ مالک نہیں ہے کیونکہ وہ تو غریبوں کا حق ہے. تو جب مالک نہیں اس کو سیل اور بیچے گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ پختگی ظاہر ہونے کے بعد خرچ لگا دینے کے بعد اب اس باغ کی یا اس فصل کا سیل کرنا بیچنا جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بیع کرنا جائز ہے، البتہ عشر اس کے ذمہ آئے گا، عشر کسی دوسری جنس سے بھی ادا کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ من باع ثمارہ او نخلہ او ارضہ او زرعہ، جو اپنے بیچتا ہے اپنا پھل، کھجوریں، زمین یا اس کی کھیتی، وقد واجب فی العشر، عشر اس کے اندر واجب ہو چکا تھا یا صدقہ واجب ہو چکا تھا، فأدى الزکوٰۃ من غیرہ، وہ کسی اور چیز سے زکوٰۃ ادا کر دے. او باع ثمارہ، یا باغ کا پھل بیچے، ولم تجب فی صدقہ، جس میں صدقہ واجب نہیں ہوا، اس میں کوئی بھی پھل کو بیچ سکتا ہے. پھلوں کو بیچنے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، پھلوں کو درختوں سمیت بیچنا، پھل بھی بیچ دیا درخت بھی بیچ دیے، دونوں چیزیں بیچ دی. تو یہ پھل کچا ہو پکا ہو دونوں صورتوں کا اندر اس طرح بیچنا جائز ہے. پھل ہی تنوں سمیت جڑوں سمیت پھل بھی درخت بھی بیچ دیا اور ان کا پھل بھی بیچ دیا. یہ تو پھل کچا ہے پکا ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے. دوسری شکل یہ کہ صرف پھلوں کو بیچا جائے، درختوں کو نہ بیچا جائے، کہ درخت مالک کے ہی ہوں گے تو کسی کو بیچ دیا جائے کہ آپ نے پھل اتار لیں. اس کے لیے شرط یہ بیان کی گئی، پیچھے ابواب میں گزری، کہ جب پھل جو خطرے سے باہر ہوں، اس کے اندر ان کی رنگت تبدیل ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائیں، پھر تب بیچا جائے، ان کو خطرے کی حالت میں ان کو بیچا نہ جائے. تیسری صورت ہے کہ صرف درختوں کو فروخت کر دیا جائے، صرف درخت فروخت کرنے. درخت فروخت کرنے کی 2 شکلیں، ایک ہے کہ درخت وہ ہیں کہ جن کے اوپر پھل ہے ہی نہیں یا ان کو پھل لگتا ہی نہیں ہے. مثلا شیشم ہے، کیکر ہے، اگر ان کا پھل لگتا بھی ہے تو برائے سیل نہیں ہے، تو وہ تو ان کا تو بیچنا بالکل صاف ظاہر ہے کہ درست ہے. باقی رہا کہ ان درختوں کو بیچنا جس کے اوپر پھل ہے لیکن اب بالکل معمولی چھوٹا سا ہے، کوئی وہ خطرے سے باہر نہیں یا اس کی کوئی تیاری شیاری نہیں ہے، تو اس شکل کے اندر اس کو بیچنے کی کیا ہے. اس کے لیے وضاحت اہل علم نے یہ کی ہے کہ بیچنے والوں کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ بھی میں آپ کو درخت بیچتا ہوں، آپ درخت کب آپ اکھاڑیں گے اور اس کے اوپر جو پھل ہے وہ کس کا ہوگا. ان کے اکھاڑ لینے کی وقت کی بھی تعیین ہو اور ان کے اوپر جو پھل ہے اس کی بھی. مثلا عام طور پر ذمہ دار بیچ دیتے ہیں کہ میں نے یہ درخت بیچے لیکن آپ نے 6 ماہ کے بعد ان کو اکھاڑنا ہوگا کیونکہ میری نیچے فصل ہے، وہ فصل تباہ ہوگی، فلاں مسئلہ ہے، یا راستہ آنے جانے کا بھی نہیں ہے، فصل کٹائی کریں گے تو راستہ بنے گا. اب 6 مہینے سودا کر لیا، مثلا 2 لاکھ کے وہ درخت بیچ دیے. اب 6 مہینے کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو اکھاڑنا ہے اور اسی دوران ان پر پھل آتا ہے، وہ پھل کس کا ہوگا؟ تو اس کی وضاحت کر لینی چاہیے کہ وہ پھل مالک کا ہوگا یا خریدار، جو درختوں کا خریدار اس کا ہوگا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ بیچو پھلوں کو یہاں تک کہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے. فلم یخطر البیع بعد صلاح، نہیں روکا آپ نے بیع کو اس کی درستگی ظاہر ہونے کے بعد، علی احد، کسی ایک کو، نہ بائع کو نہ مشتری کو. جب پختگی ظاہر ہو جائے پھر آپ نے نہیں روکا. ولم یخص مما واجب علیہ الزکوٰۃ ممن لم تجب، اور یہ بھی آپ نے خاص نہیں کیا کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو چکی ہے یا نہیں، صرف یہ شرط لگائی کہ پھلوں کی پختگی ظاہر ہو جائے پھر تم بیچ سکتے ہو، اور اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی نہیں ہو چکی تھی تو یہ شرط نہیں لگائی. جب نہیں لگائی تو اس کو عام رکھا جائے، خواہ اس کے اندر زکوٰۃ عشر واجب ہو بھی چکا ہے تو ابھی بھی بیچ سکتے ہیں. حدیث نمبر 1486. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن الدینار سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما نحن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها
آپ نے منع کیا پھلوں کو بیچنے سے یہاں تک اس کی پختگی ظاہر ہو جائے۔ فکان اذا سئل عن صلاحها، جب آپ سے پختگی کا پوچھا جاتا کہ پختگی سے کیا مراد ہے، قال حتی تذهب آفاته، آپ فرماتے جب اس کی آفات، جو پھلوں پر آنے والی آفتیں ہیں، جب وہ چلی جائیں، یعنی اس کا جھڑنا سخت گرمی کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا ان کا پھل بسا اوقات جیسے یہ جامن ہے، آم ہے، تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو جلساؤں کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، تو یہ جب یہ خطرے سے باہر ہو جائے اس وقت یہ ہے اس کی درستگی اور اس کی پختگی کا ظاہر ہونا۔ حدیث نمبر 1487، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنی لیث قال حدثنی خالد بن یزید عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، آپ نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک اس کی پختگی ظاہر ہو جائے۔ حدیث نمبر 1488، قال حدثنا قتیبہ عن مالک عن حمید عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار، پھلوں کو بیچنے سے آپ نے منع کیا حتی تضحیہ، یہاں تک ان کا ذہب پختگی ظاہر ہو جائے۔ کالا حتی تحمارا، پختگی ظاہر ہونے کا منع یہ کیا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ ہو جائے، اگر پکنے کے بعد ان کی سرخی آتی ہے تو سرخ، اگر پیلا پن آتا تو پیلا، یعنی ان کی رنگت، جو کچا پھل ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کو سبزی تبدیل ہو جائے، وہ بھورے رنگ کا ہو جائے، وہ مٹیالے رنگ کا ہو جائے، یا ہتا تھا وہ اس کا رنگ جو گلابی ہو جائے یا سرخ ہو جائے، جس طرح کے بھی اس کے پختگی ظاہر ہونے کے بعد رنگت آتی ہے اور کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ باب نمبر 59، باب حل یشتری الرجل صدقاتہ، باب کیا آدمی اپنا صدقہ جو اس کو خرید سکتا ہے، صدقہ کی چیز کو خرید سکتا ہے، بلا باس ان یشتری صدقۃ غیر ہی، اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی اور کا کیا ہوا صدقہ وہ خریدے۔ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نما نہى المتصدق خاصۃ عن الشراء، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صدقہ کرنے والے کو خریدنے سے منع کیا، ولم ینہى غیرہ، غیر کو منع نہیں کیا۔ ایک آدمی نے اپنی چیز صدقہ کی ہے، صدقہ کیا ہے، عشر دیا ہے، تو وہی چیز سیل ہو رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، تو کیا آدمی اس کو خرید سکتا ہے؟ اس میں تو خود صدقہ کرنے والے کو تو آپ نے منع کیا، اس لیے اس کے اندر کوئی نرمی والا پہلو آئے گا۔ مثلا آپ نے کسی آدمی کو زکوٰۃ کے اندر بکری دی ہے، اس کو بھینس کا بچہ دیا، کوئی بھی دیا ہے، اب وہ ضرورت مند اس نے بیچنی ہے، وہ آپ اس کو خریدیں تو صاف ظاہر وہ آپ سے رعایت کرے گا کہ اس نے مجھے مفت میں دی ہے، تو اگر عام لوگ اس کا 15,000 لگاتے اس کو کہے گا چل یار آپ 12,000 کا دے دیں۔ اسی طرح گندم یا کھجور ہے کسی کو دی ہے، اب وہ بیچنا چاہتا ہے، اس نے کوئی اور ضروریات پوری کرنی ہے، تو اس غریب مسکین جس کو صدقہ عشر دیا گیا وہ بیچنا چاہتا ہے تو دینے والا خود نہ خریدے، کیونکہ اس کے اندر رعایت کا پہلو پایا جائے گا، تو اس میں اپنی دی ہوئی چیز کو خود ہی اپنے پاس رکھنے والی بات ہو جاتی ہے۔ البتہ کسی دوسرا عشر زکوٰۃ آپ نے دی ہے تو آگے بیچنا چاہتا کوئی دوسرا آدمی آ کر خرید لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1489، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا۔ فواجد یباع، پھر انہوں نے ان کو پایا کہ وہ بیچا جا رہا ہے، جس کو صدقہ دیا تھا اس کو ضرورت تھی، اس نے اس کو بیچنے کے لیے لگا دیا۔ فاراد یشتریہ، تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو خرید لیں۔ ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستامروا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ کیا کہ میں نے جو گھوڑا کسی کو دیا تھا تو وہ بیچا جا رہا ہے، تو میں کیا دوبارہ اس کو خود خرید لوں؟ فقال لا تعود فی صدقاتک، آپ نے فرمایا کہ اپنے صدقے میں عود نہ کرنا، اپنا صدقہ واپس نہ کر لینا۔ ولہذا کان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یترک ان یبتاع شیئا تصدق بہ، یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نہیں چھوڑتے تھے کوئی شے بھی جو
جس کو خریدے کسی چیز کو جو انہوں نے صدقہ کی تھی، الا جعلوا صدقۃ، مگر اس کو بھی صدقہ کر دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تو اپنی صدقہ کی چیز کو خریدتے نہ، اگر کسی وجہ سے خریدنی پڑ جاتی ہے اس کو، مثلا جس کو دی ہے وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، اس نے بیچنی ہے اور کوئی خریدار کوئی ملتا نہیں ہے مجبوراً، تو وہ چیز کو خرید کر پھر جو پیسے تھے وہ چیز تھی اس کو پھر آگے صدقہ کر دیتے۔ مثلا 1000 روپے کی وہ چیز خریدی ہے تو چیز کو پھر دوبارہ کسی اور غریب کو دے دیتے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کا طریقہ۔ اسی طرح اگر لا علمی سے خرید لی ہے، یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کسی اور کی ہے، تو خریدنے کے بعد پتہ چلا یہ تو وہی چیز ہے جو میں نے اس کو صدقہ دی تھی، یہ وہی گندم ہے، وہی کھجور ہے، تو پتہ چل جاتا تھا، اس کو پھر آگے صدقہ کر دیتے۔ اس احتیاط کی وجہ سے کہ آپ نے صدقہ کی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنے سے منع کیا ہے، تو اگر خرید لیتے تو پھر اس کو آگے پھر صدقہ کر دیتے۔ فرمایا وَلِهَٰذَا كَانَ ابن عمر، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما لا يترك ان يبتاع شيء تصدق به الا جعله صدقة، کہ نہ چھوڑتے تھے یہ کہ خریدتے کوئی چیز جس کو انہوں نے صدقہ کی تھی مگر اس کو صدقہ آگے صدقہ کر دیتے۔ حدیث نمبر 1490۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابی قال سمعت عمر رضی اللہ عنہما یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حملت علی فرس فی سبیل اللہ، میں نے کسی کو سواری کے لیے گھوڑا فی سبیل اللہ دے دیا، فاضاعہ الذی کان عندہ، تو جس کے پاس گھوڑا تھا جس کو دیا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو مفت میں ملا تھا، اس نے اس کا کہ کھانا پینا اچھا نہ کیا، گھوڑا بیچارہ کمزور ہو گیا۔ فاردت ان اشتریہ، تو میں نے ارادہ کیا میں اسے خرید لوں، وہ بیچنا چاہتا تھا، میں نے خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ وظننت انہ یبیع برخص، میرا گمان یہ تھا کہ وہ مجھے بیچ دے گا سستی قیمت میں۔ ایک تو سستی کی وجہ یہ کہ اسے وہ اب کمزور ہو چکا تھا، جانور کی قیمت کم ہوتی ہے، دوسرا چونکہ میں نے اس کو دیا تھا تو کچھ لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ مناسب قیمت میں دے دے گا۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال اللہ تشتری، آپ نے کہا نہ خریدنا، ولا تعود فی صدقتک، اور اپنے صدقے میں عود نہ کرو، دوبارہ واپس نہ لو، وین آتاک بدرہم، اگرچہ 1 درہم کا تجھے دے، 1 درہم کا بھی دے پھر بھی نہیں لینا۔ فإن العائد فی صدقتہ، اپنے صدقے کو دوبارہ واپس لینے والا کل عائد فی قائہ ہی، تو اب قے کو دوبارہ چاٹنے والے کی طرح ہے۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ جیسا کتا جو اپنے قے کو چاٹ لے، کوئی چیز کس کو دے کر ہدیے میں دی ہے، تحفے میں دی ہے، صدقہ دی ہے، واپس لینا، یہ تو ایسے کہ جیسے قے کر کے کوئی چاٹ لے، بری مثال۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس نہ لو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو پایا جائے گا۔ ہاں کسی اور کا دیا ہو صدقہ کوئی دوسرا آدمی اس کو خریدتا ہے تو ٹھیک، اس میں کو خرید سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔